اب میں دعوت دے رہا ہوں ناٹی حبشے سے تعلق رکھنے والے، یعنی انڈین حبشہ جس کو ہم کہتے ہیں ڈانڈیلی۔ یہاں ایک زمانے قبل ایک حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے نسلوں سے، خاندان سے اور ان کے پریوار سے اور ان کے جنس سے تعلق رکھنے والوں کو لا کر بسا دیا گیا تھا۔ ان میں ارتداد کے زمانے تک ہوائیں چلتی رہیں، بعد میں اللہ نے ان کو ہدایت نصیب کی، اس کے بعد وہ احباب جوق در جوق اسلام میں داخل ہوئے۔ ماشاءاللہ اب بہت اچھے اچھے علماء، حفاظ، بلکہ ابھی بھی کم ہی ہیں لیکن جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں۔ انہی میں ایک نمایاں حیثیت اور مقام رکھنے والے ہمارے مفتی اکرم صدیق صاحب ہیں، جنہوں نے شادی شدہ زندگی کے ساتھ اپنے پریوار کے تمام بوجھ کو سہتے ہوئے، سنبھالتے ہوئے اور اس کو بخوبی ان کے حقوق انجام دیتے ہوئے ماشاءاللہ انہوں نے افتاء بھی کیا، دور حدیث بھی کیا اور عالمیت کی تکمیل بھی کی۔ ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اپنے تاثرات سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی اهدنا الصراط المستقیم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من دعا الى هدى فكان له اجر مثل اجور من تبعهم لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین کرام اور مشفق و مربی اساتذہ کرام، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم جیسے گئے گزروں کو بھی کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کا موقع دیا ان اساتذہ کرام کی برکت سے۔ یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ جیسا کہ حضرت نے فرمایا، یہ حضرت ہی کا کرم ہے، حضرت ہی کی محبت ہے کہ آج ہم یہاں پر کھڑے ہیں، ورنہ کیا معلوم تھا کہ ہم کہاں بھٹکتے ہوئے رہ جاتے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند وجوہات کے بنا پر حضرت سے ملاقات کرائی، جس کی وجہ سے یہ تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا۔ مختصر کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ میں نے جیسے کہ حضرت نے فرمایا کہ وہاں ہمارے علاقے میں قادیانیت کا بہت زیادہ زور تھا۔ حضرت مولانا ایوب ندوی دامت برکاتہم العالیہ نے وہاں پر بہت ساری محنتیں کی، حضرت کی بہت خدمات وہاں پر ہیں، خصوصاً ہماری برادری پر۔ تو الحمدللہ میں نے 1998 میں 1998 میں تعلیم کا سلسلہ شروع کیا بھٹکل کے ذریعے، وہاں پر ناظرہ، اس کے بعد میں بیجاپور زندگی میں حفظ میں نے کیا۔ چند وجوہات کی بنا پر مدرسے کو میں نے چھوڑ دیا اور کاروبار کی طرف لگ گیا، کاروبار میں لگ گیا۔ چھوڑنے کی وجہ یہی تھی کہ چند چیزیں جو ناگوار نظر آتی تھیں، جس کی وجہ سے ہمت نہیں ہوتی تھی۔ تو مدرسہ چھوڑنے کے بعد کاروبار میں کام کاج میں لگ گیا اور ایک مدرسے سے ایک نفرت سی پیدا ہو گئی، علماء سے ایک نفرت سی پیدا ہو گئی دل میں۔ کافی عرصہ دنیا داری میں لگا رہا، اتنی نفرت آ گئی کہ کبھی خواب میں مسجد نظر آ جاتی تو میں رات بھر سوتا نہیں تھا۔ کوئی اللہ والا نظر آ جاتا، کوئی عالم، کوئی دین کا داعی نظر آ جاتا تو میں بے تحاشا انہیں گالیاں دینا شروع کر دیتا کہ میں ان سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہوں، مگر یہ بار بار کسی نہ کسی بہانے میرے قریب آتے ہیں۔ پھر اللہ کا کرم ہوا، 2009 میں نکاح ہوا، اس کے بعد میں دیگر ساتھیوں کے زور کی وجہ سے جماعت میں الحمدللہ وقت لگا تو پہلا چلہ ہمارا بنگلور آنا ہوا۔ بنگلور میں
حضرت الاستاد دامت برکاتہم العالیہ کا جہاں گھر ہے مسجد سعود میں ہماری جماعت رکی ہوئی تھی. میں پہلی مرتبہ جماعت میں لگا ہوا تھا. بات کرنے کا انداز بھی کچھ نہیں تھا. عشاء کے بعد بات میری ہی تھی تو میں بیٹھ گیا بات کرنے کے لیے. جو سنی سنائی بات تھی وہ میں کرنا شروع کر دیا. حضرت بھی بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں. چند ایسے باتیں میری زبان سے نکلی کہ حضرت کو یہ باتیں ناگوار ہوئی. حقیقی معنوں میں باتیں بہت زیادہ غلط تھیں. اس سے پتہ یہی چلتا ہے کہ علم کے بغیر انسان ادھورا ہے. جب تک انسان علم حاصل نہ کر لے وہ کامل انسان بن نہیں سکتا. تو حضرت بیٹھے ہوئے تھے. میں اتنا جانتا بھی نہیں تھا مگر معلوم تھا کہ حضرت بھی بیٹھے ہوئے ہیں. جب میری باتیں حد سے تجاوز کرنے لگیں, بہت زیادہ غلو کہیے یا غلط طریقہ ہے جب میں اختیار کرنے لگا, حضرت اٹھ کر اس نیت سے میرے قریب آئے کہ وہیں پر مجھے ڈانٹ کر بات میری بند کرا دی جائے. جب میں نے حضرت کو دیکھا تو میں نے سمجھ لیا کہ اب شاید کچھ زیادتی ہو گئی ہے, اب میری خیر نہیں ہے. مگر پھر بھی میں بات کرتا رہا. حضرت آ کر بیٹھ گئے. میں نے بات کو مختصر کر کے بات ختم کیا. اس کے بعد میں جب مجمع چلا گیا تب تک حضرت نے کچھ بھی نہیں کہا, ورنہ میری باتیں تو ایسی تھی کہ اسی جگہ سے مجھے نکال دیا جاتا. مگر قربان جائیں حضرت کی اصلاح کرنے کے طریقے پر کہ حضرت نے کچھ نہیں کہا, خاموش بیٹھے رہے. جب سارا مجمع چلا گیا تو میں نے کہا حضرت ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی, آپ میری اصلاح فرما دیجئے. حضرت نے کہا کہ تمہارے جماعت کے امیر کون ہیں؟ تو میں نے کہا کیا حضرت میں ہی امیر ہوں. حضرت نے کہا کہ یہ باتیں تمہیں کس نے بتائی ہیں؟ میں نے کہا کہ حضرت میں نے سنی سنائی باتیں کہی ہیں. تو حضرت ناراض ہوئے, کہا کیا تم عالم ہو؟ کہنے لگ میں نے کہا کہ میں عالم نہیں ہوں, بس کچھ پڑھا ہوں. تو حضرت نے کہا مدرسہ کیوں چھوڑ دیا؟ تب تک میرے چہرے پر داڑھی بھی نہیں تھی. تو میں نے کہا کہ حضرت بس ایسے ہی مدرسہ چھوڑ دیا. تو حضرت نے کہا کہ یہ تمام کام ختم ہونے کے بعد پہلی فرصت میں ہمارا مدرسہ ہے, وہاں پر جاؤ, داخلہ لو اور تعلیم حاصل کرو, تعلیم کو مکمل کرو, تب تمہیں پتہ چلے گا کہ تم نے کیا کہا ہے. حضرت کی ایک بات تھی میرے دل پر ایسا لگی کہ میں نے اسی وقت میں ٹھان لیا کہ اب مجھے پڑھنا ہے, اب مجھے کسی حالت میں تعلیم حاصل کرنا ہے. ویسے ہی میں نے 4 مہینے اسی سوچ میں کہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے کیا کروں. میں شادی شدہ ہوں, بیوی ہیں, بچے ہیں, ان کی ذمہ داریاں ہیں, اب میں کیا کروں, کیسے تعلیم حاصل کروں. تو میں نے کسی ذریعے سے حضرت کا نمبر لیا. لگاتار میں نے 2 سال حضرت کو پریشان کیا کہ حضرت میں آنا چاہتا ہوں, میرے گھریلو حالات اتنے اچھے نہیں کہ میں مستقل تعلیم حاصل کروں, آپ میرے لیے امامت تلاش کریں تب میں آ کر پڑھوں گا. گویا کہ ایک طریقے سے میں حضرت پر حکم جتا رہا تھا. مگر 2 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود حضرت نے کبھی مجھے نہیں ڈانٹا. جب بھی میں فون کرتا حضرت کہتے کہ انشاءاللہ جب ملے گی امامت میرے نظر میں ہوگی میں بتا دوں گا. اتنا کہہ کہ حضرت فون رکھ دیتے. 2 سال کے مسلسل عرصے کے بعد میں ایک موقع ایسا آیا, حضرت نے کہا کہ اب آ جاؤ, اب ہو سکتا ہے کہ کچھ انتظام بن جائے. تو میں الحمدللہ میں نے سفر کیا. پہلے اکیلے آیا اور آنے کے بعد حضرت سے مشورہ کیا. مشورہ کر کے مدرسے میں داخلہ لیا. الحمدللہ حضرت کی دعائیں تھیں, حضرت کی خصوصی نظر ہم پر, حضرت کی توجہ تھی کہ 2 مہینے کے اندر امامت بھی مل گئی. الحمدللہ وہ امامت کے ساتھ ہی عالمیت کے پورے ایام اختتام پذیری ہوئے. الحمدللہ بہت اس کے اندر حالات بھی آئے, مگر الحمدللہ حضرت ہمیشہ مشورہ دیتے, حضرت سے مشورہ کرتے ہوئے میں نے ان ایام کو کاٹا. اس کے بعد میں دل میں ایک تڑپ تھی کہ دور حدیث بھی مجھے پڑھنی چاہیے. مختصر کر رہا ہوں, وقت بھی بہت ہوتا چلا جا رہا ہے. تو میں بار بار حضرت سے مطالبہ کرتا کہ حضرت دیوبند میں جا نہیں سکتا اور اطراف میں کوئی ایسا مجھے مدرسہ نہیں آ رہا ہے جہاں پر میرے مزاج کے موافق یعنی وقت اوقات کے حساب سے میں تعلیم حاصل کر سکوں. حضرت کہتے ذرا انتظار کرو. بار بار اصرار کرنے پر حضرت نے کہا کہ آئندہ سال انشاءاللہ ہمارے مدرسے میں دور حدیث شروع ہونے جا رہا ہے. تو میں بہت خوش ہوا.
بہت خوش ہوا. میں نے کئی نمازیں شکرانے کے طور پر پڑھی کہ چلو حضرت کے ذریعے سے میری یہ مراد بھی پوری ہونے والی ہے. تو حضرت نے ہم جیسے گئے گزروں پر شفقت کرتے ہوئے ہمارا داخلہ لیا اور ہماری اونچ نیچ تمام چیزوں کو حضرت نے برداشت کیا. کبھی ناغہ ہو جاتا، بار بار ناغہ ہو جاتا حالات کی وجہ سے. حضرت ڈانٹنے کا بھی وہ انداز حضرت کا یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اپنے سگے بچے کو ڈانٹ رہے ہیں. اتنا خیال کرتے حضرت کہ جس کو میں بیان نہیں کر سکتا. الحمدللہ دور حدیث یہاں پر مکمل ہوا. اس کے بعد میں ارادہ ہوا، حضرت نے ہی توجہ دلائی کہ جب تم نے دور حدیث کر لیا ہے تو اب افتاء بھی کر لو، افتاء بھی کر لو. میں نے کہا کہ حضرت حالات بہت زیادہ ہیں، پہلے تو 1-2 بچے تھے اور 2 بڑھ گئے، اب کیا کیا جائے، اخراجات بہت مشکل ہیں. حضرت نے کہا جیسے وہ گزرا ہے یہ مرحلہ بھی گزر جائے گا. کہ حضرت کی ہر بات الحمدللہ دل کو لگی اور میں نے حضرت نے جیسا کہا اس طریقے پر میں نے عمل کیا. الحمدللہ افتاء پڑھنے کی بھی اللہ نے توفیق دی. ان اکابر حضرات اساتذہ کرام کے زیر نگرانی میں تعلیم حاصل کرنے کی توفیق دی. اب پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اب یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا ہے، ابھی تو ہمیں بہت پڑھنا ہے. ان اکابر اساتذہ سے ہمیں بہت کچھ لینا تھا، مگر یہ وقت کیسا ختم ہوا پتہ ہی نہیں چلا. اس لیے احادیث مبارکہ جو میں نے شروع میں پڑھی، من دعا الی ھدی فکان لہ اجر مثل اجور من تبعہم لا ينقص ذلک من اجورہم شیئا. کہ جو انسان کسی کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے، وہ انسان جو بھلائی کی طرف بلانے کی وجہ سے آ رہا ہے، وہ جتنا عمل کرتا رہے گا بلانے والے کو بھی اس کا اجر ملتا رہے گا اور ان کے اجر میں کمی نہیں کی جائے گی، وہ اجر میں کمی نہیں کی جائے گی. ہمارے اساتذہ کرام اسی کے مصداق ہیں. انہوں نے ہم جیسے گئے گزروں پر محبت کی نظر ڈالی، ہماری ہر چیز کو برداشت کیا، ہر چیز کو ان اساتذہ نے برداشت کیا. تب جا کر آج ہم آپ حضرات کے سامنے کھڑے ہیں. میرے بھائیوں میری ایک ہی گزارش ہے کہ علم کے بغیر انسان بالکل ادھورا ہے. اگر کسی نے علم حاصل نہیں کیا تو اس نے کچھ بھی نہیں کیا، اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. یہ زندگی علم کے بغیر ادھوری ہے، علم کے بغیر یہ زندگی ادھوری ہے. یہ تو اللہ کا ہم پر کرم تھا، ہمارے اساتذہ کی یہ محبت اور شفقت تھی کہ انہوں نے ہماری رہبری کی، ہمیں راستہ دکھایا اور ہمیں ایک انسان کیسا انسان بننا ہے وہ طریقے ہمیں بتائے سکھائے. میں بار بار شکر گزار ہوں ان اساتذہ کرام کا، خصوصاً حضرت الاستاد دامت برکاتہم العالیہ کا کہ انہوں نے مجھ جیسے حبشی کو بھی بیکار نہ سمجھا اور کہا کہ کبھی نہ کبھی یہ سکہ چل جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اساتذہ کرام کو اس کا نعم البدل دنیا اور آخرت دونوں جگہ عطا فرمائے اور ان کا سایہ تعدیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.